الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ یہ ہمارے پاس کچھ آج متفرقہ مسائل ہیں، یعنی متفرقات سے مراد اگرچہ ڈائریکٹ ان مسائل کا پانیوں کے باب سے تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی اعتبار سے ان کا تعلق جو ہے وہ پانی کے مسائل سے بنتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو متفرقات جو ہے اس کا عنوان دیا گیا ہے کتاب کے اندر۔ سب سے پہلا مسئلہ ہمارے پاس نبیذ سے وضو کرنے کا ہے، کیونکہ اس مسئلے میں بعض ضعیف احادیث وارد ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے بعض احناف نے اس سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ نبیذ سے وضو کرنا جائز ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبیذ ہوتا کیا ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا، اس کے بعد نبیذ سے وضو کرنے کا حکم ہم جانیں گے۔ نبیذ اصل میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے اشارہ کیا تھا کہ جب میں نے آپ کو قیاس کی مثال دی تھی، نبیذ اصل میں ایک مشروب ہے، جیسے ہمارے پاک و ہند کے اندر شکنجبین اور اسی طرح جو ہے وہ جام شیریں وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو عرب میں یہ نبیذ کا مشروب زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ سفر کے اندر بھی لوگ اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے، اور گھروں کے اندر لوگ اکثر جو ہے وہ خصوصاً گرمی کے موسم میں یہ بنایا جاتا تھا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کو تازہ کھجوریں پانی کے اندر ڈال کر رکھ دیں، تازہ پکی ہوئی، یعنی ایک ہوتی ہیں تازہ جو خشک کی ہوتی ہیں، ایک تازہ جو پک چکی ہیں، ان کو آپ اگر پانی کے اندر رکھ دیں تو یہ ایک بہترین مشروب تیار ہو جاتا ہے۔ صبح آپ اس کو اچھی طرح ہلا کر پی سکتے ہیں، وہ پانی کے اندر جذب ہو جاتی ہیں، وہ کھجوریں پانی کے اندر گل جاتی ہیں، اور جب گل جاتی ہیں تو ایک بہترین شربت کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور یہ بہت طاقتور ہوتا ہے اور صحت کے لیے مفید بھی ہوتا ہے۔ تو عرب جو ہے یہ بکثرت استعمال کرتے تھے۔ اس میں پانی اور کھجوریں ہوتی ہیں اور کوئی چیز نہیں ہوتی، پانی اور کھجور ہوتی، اور اگر اس کو تھوڑے دن زیادہ رکھ دیا جائے تو یہی شراب کی شکل میں جو ہے وہ بدل جاتا ہے، اس میں جاگ بن جاتی ہے اور نشہ پیدا ہو جاتا ہے، اور نشہ پیدا ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ جاگ بننا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اوپر جاگ بننا شروع ہو جاتی ہے، اور جب اس کے اوپر جاگ بننا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اس کے اندر نشہ پیدا ہو چکا ہے۔ تو یہ عرب کے ہاں زیادہ مستعمل تھا۔ تو کیا ایسے مشروب سے وضو کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو اس میں دو قول ہیں۔ پہلا قول نبیذ سے وضو جائز ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور وہ اس کو جائز سمجھتے تھے۔ اور اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس رات آپ نے جنات سے ملاقات کی تھی، آپ جانتے ہیں سورہ جن کے اندر اس کا واقعہ موجود ہے، قرآن کریم کی سورہ جن کے اندر واقعہ موجود ہے کہ کچھ جنات جو ہے انہوں نے قرآن کریم کی آواز سنی اور نبی کریم علیہ السلام سے آ کر انہوں نے ملاقات کی، اور کچھ مسائل اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھے، کچھ آپ نے ان سے مسائل پوچھے، تو انہوں نے جیسے ان کو انسان استعمال کرتے ہیں جادو وغیرہ میں، وہ ساری چیزیں ذکر کی۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی تھی جنوں سے ایک رات، تو اس کو لیلۃ الجن کہا جاتا ہے، اس کو لیلۃ الجن کہا جاتا ہے، جس رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنوں سے ملاقات کی، اور اس کے بعد سورہ جن نازل ہوئی، قرآن کریم کی سورہ۔ تو اس میں یہ منسوب کیا جاتا ہے عبداللہ بن مسعود کی طرف یہ واقعہ، اور اس میں یہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له لیلۃ الجن ما فی اداوتک، کہ عبداللہ بن مسعود کو نبی علیہ السلام نے اس رات، جس رات آپ نے جنوں سے ملاقات کی، عبداللہ بن مسعود ساتھ تھے، تو آپ نے انہیں کہا ما فی اداوتک، کہ تیرے ڈول میں یا جو برتن ہے اس میں کیا ہے؟ قال، انہوں نے کہا نبیذ، میرے پاس نبیذ ہے۔ قال، تو آپ نے فرمایا تمرۃ طیبۃ وماء طیب، کھجور بھی پاک ہے، پانی بھی پاک ہے، وماء طہور، اور ماء پانی یعنی پاک ہے، تو لاؤ وضو کر لیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، یعنی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کھجوریں بھی اس میں جو ملی چیز ہے وہ پاک ہے، اور پانی ہے، پانی بھی پاک کرنے والا ہے، لہذا لاؤ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پکڑ کر جو ہے وہ وضو کر لیا اس نبیذ سے جس میں کھجوریں ڈال کے شربت تیار کیا گیا تھا۔ اب اس حدیث سے احناف نے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ نبیذ سے وضو کرنا جائز ہے، اور یہ حدیث سنن نبی داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے، لیکن حدیث ضعیف ہے، حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کے ضعیف ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خود صاحب واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس واقعے کی نفی کی ہے، کہتے ہیں کہ میں اس رات اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا ہی نہیں، میں اس رات اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا ہی نہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب صاحب واقعہ خود نفی کر دے کہ میں اس واقعے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا ہی نہیں، تو واقعہ کیسے وہ ثابت ہو سکتا ہے؟ بہرحال آگے اس کی آخر میں انشاءاللہ وضاحت میں کروں گا۔
اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے منقول ہے، وہ دونوں جو ہے وہ نبی سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، وہ دونوں نبی سے وضو کرنے میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں سمجھتے تھے، یعنی ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ حضرت علی بھی نبی سے وضو کرنے کے قائل تھے، اور عبداللہ بن عباس بھی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سارے جو ہیں وہ وضو کرنے کے قائل تھے۔ یہ جو اثر ہے ان کا واقعہ، یہ سنن دارقطنی میں ہے، لیکن سندن ضعیف ہے، خود امام دارقطنی نے اپنی سنن کے اندر اس کو ذکر کرنے کے بعد اس پر جرح کی ہے، یعنی یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس پر امام صاحب نے بذات خود نقل کرنے کے بعد اس پر حکم لگایا کہ یہ ضعیف ہے، لہٰذا جب حدیث اور واقعہ ضعیف ہے تو اسے استدلال کرنا بھی درست نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نبی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، یعنی احناف کے مد مقابل دیگر علماء کا قول یہ ہے، اور وہ جمہور ہیں، اکثر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، نہ ہی کسی دوسرے مشروب سے۔ ان کی دلیل آیت تیمم ہے، آیت تیمم ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ نساء آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم پانی نہ پا سکو، تمہیں اگر پانی نہ ملے تو تیمم کرو، قصد کرو پاک مٹی کا، یعنی پھر تم پاک مٹی استعمال کرو۔ تو وجہ استدلال یہاں کیا ہے؟ وجہ استدلال یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے پانی کی عدم موجودگی میں، پانی نہ ہونے کی صورت میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم تیمم کر لو اور تم جو ہے وہ نبیذ سے وضو کر لو یا مشروب سے وضو کر لو، چونکہ عرب کے ہاں اکثر جو ہے سفر میں نبیذ ساتھ ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے، یعنی پانی سے مراد پانی وہ ہے جس سے وضو کیا جاتا ہے، اگر تمہیں نہ ملے تو اللہ نے تیمم کی اجازت دی ہے، یہ نہیں کہا کہ تم نبیذ استعمال کر لو اور تمہارے پاس نبیذ ہو تو اس سے وضو کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے ہاں اکثر ان کے ساتھ نبیذ ہوا کرتا تھا اور مشروب ہوا کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو اپنے مشروب سے وضو کر لو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ مٹی سے تیمم کرنے کا حکم دیا ہے، پانی کی عدم موجودگی میں، جب پانی نہ ہو۔ تو پتہ چلا کہ ہاں، السلام علیکم شیخ صاحب، یہاں پر ایک سوال یہ بھی تو ریز ہوتا ہے کہ یعنی کہ اب جس طرح ہم سورہ فاتحہ کے حوالے سے اگر بات کریں تو قرآن مجید میں ہے کہ جب قرآن مجید کو پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموش رہیں، بلکہ اس کو خاموشی کے ساتھ سنیں، لیکن حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر بھی ہم قرآن کی آیت کے ساتھ رد کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کھجوروں والے پانی کے ساتھ جو سا ہے وہ وضو نہیں کر سکتے ہیں۔ عرفان صاحب، بات یہ ہے کہ آپ نے میرے خیال میں یہ غور نہیں کیا، میں نے کہا کہ حدیث ثابت ہی نہیں، جب حدیث ثابت ہی نہیں ہے تو پھر تعارض کیسے ہو سکتا ہے؟ تعارض تب ہو سکتا ہے جب حدیث صحیح سند سے ثابت ہو، جب حدیث ہی صحیح نہ ہو تو اس کو ہم قرآن کے ساتھ کیسے ٹکرا سکتے ہیں؟ جبکہ فاتحہ کے بارے میں تو 20 نہیں بلکہ 100 کے قریب احادیث ہیں، ساری صحابہ کرام سے جمع کر کے، اتنی کثیر تعداد میں کہ ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ تو حدیث میں آپ کو آخر میں ذکر کرتا ہوں کہ صاحب واقعہ عبداللہ بن مسعود خود اس کی نفی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اس رات اللہ کے نبی کے ساتھ تھا ہی نہیں، کاش کہ میں ہوتا۔ اس کا مطلب جب صاحب واقعہ خود اپنے واقعے کی نفی کر رہا ہو تو آپ اس پہ زبردستی ٹھونسیں گے کہ ہاں انہوں نے وضو کروایا تھا اللہ کے نبی کو۔ ہاں، کیا خیال ہے؟ جزاک اللہ۔ جی میں سمجھ گیا۔ ہاں، دیکھیے حدیث کا قرآن کے ساتھ قطعاً بھی تعارض نہیں ہے، قطعاً بھی تعارض نہیں ہے، یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اس بارے میں یوٹیوب پہ ہمارے جو محدث میڈیا ہے اس پہ باقاعدہ میرے مشکل الحدیث کے حوالے سے کلپ موجود ہیں، تقریباً 2-3 پارٹ موجود ہیں، آپ وہ سنیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ وجہ استدلال وہ کہتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے پانی کی عدم موجودگی میں مٹی سے تیمم کرنے کا حکم دیا ہے، پتہ چلا کہ پانی کے علاوہ کسی اور مشروب سے وضو کرنا جائز نہیں، اگر جائز ہوتا تو تیمم کی بجائے نبیذ کا ذکر ہوتا، جو کہ عرب کے ساتھ سفر میں عموماً بطور مشروب ہوتا تھا۔ انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا جواب یہ دیا ہے جمہور نے کہ وہ ضعیف ہے، نمبر 1، اور اس کے ضعیف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یعنی سند کے اعتبار سے بھی ضعیف ہے، لیکن اس کے ضعیف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ صاحب واقعہ جو ہے عبداللہ بن مسعود خود انہوں نے اس کی نفی کی ہے، اور وہ کہتے تھے کہ اس رات نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے ہی نہیں، جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ میں، اور صحیح مسلم کی حدیث آپ جانتے ہیں اس میں کسی قسم کا شک ہی نہیں ہو سکتا۔ تو صحیح مسلم میں صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس رات اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں تھا، کاش کہ میں ہوتا، کاش کہ میں ہوتا اور میرے لیے سعادت کی بات تھی، لیکن میں اس میں نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھے ہی نہیں، جب تھے ہی نہیں تو واقعہ ثابت نہیں، اور جب واقعہ ثابت نہیں تو پھر اس آیت سے اس کو ہم ٹکرا نہیں سکتے، اور نہ ہی ہم اس میں جواز کی جو ہے وہ دلیل۔ ہاں البتہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس ملی ہوئی چیز کی مقدار کم ہو
بہت کم ہو اور اس کو پانی کہا جاتا ہو تو پھر اس سے وضو کرنا جائز ہے. لیکن یہاں تو نبیز ہم کہہ رہے ہیں, ہم پانی کہہ نہیں رہے, حتیٰ کہ خود احناف بھی اس کو نبیز ہی کہہ رہے ہیں. تو جب اس کو نبیز کہا جا رہا ہے یا تو اس کو پانی کہو پھر اسے وضو کر سکتے ہیں. جب اس کو آپ نبیز کا نام دے رہے ہو دوسری چیز کا تو پھر وہ ماں تو نہیں, اللہ نے تو ماں یعنی فلم تجدو ماں کا لفظ بولا ہے, تو پانی تو میں میسر اگر نہ ہو. تو آخری بات جو ہم کر رہے تھے راجے کے حوالے سے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ وہ ضعیف ہے, اور اس کے ضعیف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ کہہ کر نفی کر دی ہے کہ وہ اس رات رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے ہی نہیں, جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہے. اور ویسے بھی سند کے اعتبار سے بھی حدیث ضعیف ہے, سند کے اعتبار سے بھی ضعیف ہے, اور متن کے اعتبار سے اس اعتبار سے کہ خود راوی جو ہے صاحب قصہ اس کی نفی کر رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا, شاید میری آواز کٹ گئی تھی, کہ یہ جو حدیث کے تعارض کے حوالے سے اور یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ حدیث جو ہیں وہ عقل کے خلاف ہیں, قرآن کے خلاف ہیں, حدیث کے خلاف ہے, اس حوالے سے میرے جو ہے وہ کچھ ایپیسوڈ موجود ہیں اس پہ, محدث میڈیا پہ, یوٹیوب پہ. مشکل الحدیث کے عنوان سے وہاں میرے تقریباً 3 پروگرام موجود ہیں. اگر آپ بطور فائدہ کہ اس کو سننا چاہیں تو آپ محدث میڈیا جو ہے یوٹیوب پہ اس پہ جائیں اور وہاں آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے. ہمارے پاس جو دوسرا مسئلہ ہے متفرقات میں سے جس کا پانی سے ہی تعلق ہے, وہ ہے جس پانی کے اندر بلی منہ ڈال جائے یا بلی کا جھوٹ ہو, اس پانی کو استعمال کرنے کا کیا حکم ہے. اس پانی کو استعمال کرنے کا کیا حکم ہے جس کے اندر بلی منہ ڈال جائے یا اس کو جھوٹا کر جائے. تو اس میں فقہا کے 2 قول ہیں. اس مسئلے میں فقہاء کرام کے 2 قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ بلی کا جھوٹ پاک ہے. پہلا قول یہ ہے کہ بلی کا جھوٹ پاک ہے, وہ پانی ہو, وہ دودھ ہو, وہ کوئی بھی مشروب ہے, کوئی بھی چیز ہے, وہ پاک ہے. اور یہ قول جمہور علماء کا ہے, پوری امت کے جمہور علماء کا قول یہ ہے. سلف میں, خلف میں, سلف صالحین میں, بعد میں متاخرین علماء میں, سب میں اکثر کا قول یہی ہے کہ بلی کا جھوٹ پاک ہے, چونکہ اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں. پہلی دلیل اس بات کی کہ بلی کا جھوٹ پاک ہے, حضرت کبشہ بنت کعب بن مالک یہ بیان کرتی ہیں, حضرت کعب بن مالک کی بیٹی ہیں, یہ بیان کرتی ہیں وَكَانَ تَحْتَ ابن ابی قتادہ, اور یہ حضرت ابو قتادہ کے بیٹے کی بیوی تھی, حضرت ابو قتادہ کی بہو ہیں. حضرت ابو قتادہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ان کی بہو تھی. تو کہتی ہیں ان ابا قتادہ دخل, ابو قتادہ گھر میں داخل ہوئے, فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءً, تو میں نے ان کے لیے پانی کا وضو کا پانی بہایا. سکبتو یعنی ساکابہ سے ہے, سکبتو, فساکبت یعنی وہ بیان کرتی ہیں فساکبت لہو وضوءً, تو انہوں نے حضرت ابو قتادہ کے لیے وضو کا پانی بہایا. فجاءت ہرۃ, تو ایک بلی آئی, فشربت منہ, تو اس نے اسے پینا شروع کر دیا. یعنی جس پانی سے یہ حضرت کبشہ ابو قتادہ کو وضو کروا رہی تھی اس پانی کے اندر بلی نے آ کر منہ ڈال دیا. فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ, تو حضرت ابو قتادہ نے برتن اور نیچے کر دیا تاکہ بلی اچھی طرح پانی پی لے. فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ, حتیٰ کہ بلی نے سیر ہو کر پانی پی لیا, یعنی خوب پیا پانی. قالت کبشۃ, تو کبشہ کہنے لگی فرآنی انظر الیہ, جب ابو قتادہ نے دیکھا کہ میں ان کی طرف بڑے تعجب سے دیکھ رہی ہوں, یعنی حضرت کبشہ جو ہیں وہ ابو قتادہ کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہی تھی اور تعجب کر رہی تھی کہ اس نے بلی کو پانی پلا دیا ہے, اسی پانی سے وضو کر رہے ہیں اور وہی پانی بلی کو پلا دیا ہے. تو فرماتی ہیں حضرت ابو قتادہ نے جب مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف تعجب سے دیکھ رہی ہوں, فقال اتعجبین یا ابنۃ اخی, تو مجھے فرمانے لگے کہ کیا تم تعجب کر رہی ہو, ہے میرے بھائی کی بیٹی, یعنی کیا تمہیں اس میرے کام پر تعجب ہو رہا ہے. فقلت, تو میں نے کہا نام, ہاں مجھے تو تعجب ہونا ہی تھا کہ آپ نے بلی کو پانی اور اس کے لیے برتن چکا دیا تاکہ پی لے اور آپ اسے وضو بھی کر رہے ہیں. فقال, تو حضرت ابو قتادہ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, بے شک رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا انہا لیست بنجس, کہ یہ بلی نجس نہیں ہے. انہا من الطوافین علیکم والطوافات, یہ تمہارے اوپر آنے جانے والوں یا آنے جانے والیوں میں سے ہے. طوافین یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جمع, اور طوافات یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو مراد جنس ہے, مطلب وہ بلیاں وہ جو ہے وہ نر ہوں یا مادہ ہوں.
تو طوافین نر کے لیے اور طوافات مادہ کے لیے، یہ دونوں کے لیے آپ نے استعمال کیا ہے، یعنی وہ تمہارے اوپر آنے جانے والوں میں سے ہیں یا یعنی ایک ایسی چیز ہے یہ بلی کہ آپ اسے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے، اس کے بغیر آپ یعنی اس سے اپنی جان بچانا بھی چاہیں تو آپ نہیں بچا سکتے، گھروں کے اندر گھس جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ گویا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک عذر کی بنیاد پر بلی کے جھوٹ کو پاک کیا ہے، وگرنہ بلی بذات خود حرام ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں بلی حرام ہے، لیکن اس کے جھوٹ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے، بچے ہوئے پانی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پاک قرار دیا ہے، چونکہ بلی سے انسان جان نہیں بچا سکتا، اور فرمایا کہ تمہارے اوپر آنے جانے والیوں میں سے ہیں یا آنے جانے والوں میں سے ہے، یعنی جیسے تمہارے خادم ہوتے ہیں نا، تمہارے خادم گھر کے اندر آتے جاتے ہیں، ان کے بغیر تمہارا کوئی چھٹکارا نہیں ہے، ان کا آنا جانا ہوتا ہی ہے، ایسے ان کا بھی آنا جانا ہوتا ہی، اور یہ سنن نبی داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث میں صحابی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنے فعل سے بتایا، یعنی پہلے انہوں نے عملی طور پہ پریکٹیکلی طور پہ کر کے دکھایا، بلی کو پانی پلایا اور یہ ثابت کیا کہ بلی کا جھوٹ پاک ہوتا ہے، پھر نبی علیہ السلام کا قول بھی بتایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بلی تمہارے اوپر آنے جانے والی چیزوں میں سے ہے، لہٰذا اس کا جھوٹ پاک ہے۔ اور یہ پہلی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث ہے، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، انہا لیست بنجس، کہ یہ نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، انما ہی من الطوافین علیکم، یہ تمہارے اوپر چکر لگانے والی چیزوں میں سے ہیں، وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بفضلها، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی کریم علیہ السلام کو کہ آپ بلی کے بچے پانی سے وضو فرما رہے تھے، آپ بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو فرما رہے تھے، یہ سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ تو ان دونوں گزشتہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بلی کا جھوٹ پاک ہے، اور اگر کسی پانی کے اندر، کسی دودھ کے اندر اگر بلی منہ ڈال جاتی ہے تو وہ پاک ہے۔ البتہ بلی بذات خود حرام ہے، بلی بذات خود حرام ہے، لیکن ہر حرام چیز نجس نہیں ہوتی، ہر حرام چیز نجس نہیں ہوتی، اور ہر حلال چیز کھائی نہیں جاتی، ہر پاک چیز کھائی نہیں جاتی، یہ قاعدہ ہے، ہر پاک چیز کھائی نہیں جاتی اور ہر حرام چیز نجس نہیں ہوتی۔ نجس کا معنی ناپاک ہے، اور حرام حلال کھانے پینے کے حوالے سے، تو بلی ہے تو حرام لیکن نجس نہیں ہے کہ اگر کپڑے کو لگ جائے یا کسی برتن میں منہ ڈال جائے تو کتے کی طرح برتن کو نجس کر دے، ایسا قطعاً بھی نہیں۔ یہ تو پہلا قول تھا جو کہ جمہور اہل علم سلف صالحین کا تھا۔ اب ہم دوسرا قول پڑھتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بلی کا جھوٹ جو ہے اسے استعمال کرنا مکروہ ہے، بلی کا جھوٹ استعمال کرنا مکروہ ہے، اور یہ قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ آپ جانتے ہیں، تو ہم پہنچے تھے دوسرے قول پر کہ بلی کا جھوٹ استعمال کرنا مکروہ ہے، اور یہ قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور ان کی دلیل، لیکن میں آپ کو یہاں یہ بات بتا دوں کہ امام صاحب کے ہاں بھی حرام نہیں ہے، یعنی اس کا جو جھوٹ ہے وہ نجس نہیں ہے اور نہ ہی حرام ہے، بلکہ مکروہ ہے، بلکہ مکروہ، اور آپ جانتے ہیں کہ مکروہ جو ہے یہ حرام سے نیچے کا درجہ ہے، حرام نہیں، حرام سے نیچے کا درجہ ہے اور جائز سے پہلے کا درجہ ہے۔ تو یعنی ہم جیسے کہتے ہیں ناپسندیدہ، لیکن حرام جو ہے وہ اس سے اوپر والا درجہ ہوتا ہے، اس کے اندر تو اس کو استعمال کرنا قطعاً بھی جائز نہیں۔ تو ان کی دلیل حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان السنور سبع کہ بلی درندوں میں سے ہے، بلی درندوں میں سے ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور حدیث یہ ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح بھی ہو تو یہاں اس حدیث کے اندر تو یہ بتایا گیا کہ بلی درندوں میں سے ہے، لیکن یہ تو نہیں بتایا گیا کہ ہر درندے کا جھوٹ نجس ہوتا ہے، ہر درندے کا جھوٹ نجس ہوتا ہے، یہ تو ہرگز بھی نہیں بتایا گیا۔ تو یہاں تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ بتایا کہ بلی جیسے دیگر درندے ہیں ایسے بلی بھی ایک درندہ ہے، اور یہ مطلب کہ نقصان پہنچا سکتا ہے انسان کو، لیکن اس کے اندر یہ قطعاً بھی نہیں ہے کہ بلی کا جھوٹ جو ہے وہ مکروہ ہے یا نجس ہے۔ تو لہٰذا راجح قول جمہور علماء کا ہے، جب دو صحیح احادیث نبی علیہ السلام کے قول سے بھی، نبی علیہ السلام کے فعل سے بھی آ جائیں تو اس کے بعد ایک ضعیف حدیث پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے، ایک ضعیف حدیث، اور وہ بھی جس کا معنی غیر واضح ہے، وہ بھی جس کا معنی غیر واضح ہے۔ اب اس کے اندر یہ تو ہے کہ بلی جو ہے وہ درندوں میں سے، لیکن یہ کہاں بتایا گیا کہ اس کا جھوٹ بھی نجس ہے۔ شریعت جس کو چاہے مستثنا کرے، شریعت جس کو چاہے مستثنا کرے، جیسے میں نے شاید آپ کو مثال دی تھی
کہ اب عام اگر کتا ہے تو اس کا شکار جائز نہیں ہے، لیکن اگر شکاری کتا شکار کرتا ہے تو اس کا شکار حلال ہے، باقاعدہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو شریعت جو ہے وہ جس شریعت کے اندر جس چیز کی رخصت مل جائے وہ رخصت ہے، اور جس کو خاص کر دیا جائے وہ خاص ہے۔ تو لہٰذا یہ قاعدہ ہم ہر جگہ اپلائی نہیں کر سکتے، جو بھی درندہ ہے اس کا جھوٹ نجس ہوگا، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ تو راجح یہ ہے کہ جب صحیح احادیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آ گئی ہیں، اس کے مقابلے میں ضعیف حدیث کو ہم جو ہے وہ رکھ کے ان دونوں کو رد نہیں کر سکتے، اور وہ نبی علیہ السلام کا قول بھی ہے اور فعل بھی ہے۔ تو راجح یہی ہے کہ بلی جو ہے اس کا جھوٹ پاک ہے، اور چونکہ بلی ایک ایسا جانور ہے کہ جس کے بغیر ہمارا جو ہے وہ کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ گھروں کے اندر اکثر چیزوں کو بلی منہ مار جاتی ہے، اور برتنوں کو، کئی چیزوں کو، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلی کے منہ لگے برتن کو اس طرح پاک کرنے کا حکم نہیں دیا جیسے کتے کے منہ لگے برتن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پاک کرنے کا حکم دیا۔ یہاں ایک اور مسئلہ ہے، مسئلہ نمبر 3 متفرقات میں سے، کہ برف سے پگھلا ہوا پانی پاک ہے یا نہیں۔ راجح بات یہ ہے کہ برف سے پگھلا ہوا پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، اور یہی راجح، اس میں کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے، مسئلہ واضح ہے، کیونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، آپ اکثر دعا کرتے تھے جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء البارد، اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء البارد، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے پاک کر دے برف سے، اولوں سے، اور اولوں کے پانی سے، اور اولوں کے پانی سے، یعنی جو سالہ باری ہوتی ہے بارش کے اندر وہ اولے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے جو ہے وہ برف سے پاک کر دے، اور جو ہے وہ مجھے اسی طرح جو ہے وہ اولوں سے اور ان کے پانی سے مجھے پاک کر دے۔ تو اگر یہ پانی پگھلا ہوا برف کا ناپاک ہوتا تو اللہ کے نبی قطعاً بھی یہ دعا نہ کرتے کہ اللہ مجھے ان چیزوں سے پاک کر دے۔ لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ برف کا پگھلا ہوا پانی، میلٹ ہوا پانی ہو یا اولوں کا پانی ہو، وہ اصل میں پانی ہی ہے، اور وہ جم گیا ہے، بس یہی ہے۔ باقی اگر دوبارہ میلٹ ہو جاتا ہے تو وہ پانی ہی اپنی اصل حالت میں آ جائے گا۔ تو وجہ استدلال یہ کہ اگر برف سے پگھلا ہوا پانی پاک کرنے والا نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذکورہ بالا دعا ہرگز بھی نہ فرماتے۔ لہذا اس میں خلاصہ کلام مختصر یہی ہے کہ برف کا پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، جیسے اس کو پینا جائز ہے ایسے اسے وضو کرنا بھی جائز ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر پانی میں ایسے کیڑے مکوڑے، حشرات وغیرہ گر جائیں جن میں بہنے والا خون نہ ہو تو وہ پانی پاک ہے، یہ بھی اس پر تقریباً علماء کا اجماع ہے، اس پر تقریباً تمام فقہاء کا اجماع ہے کہ کیڑے مکوڑے جیسا کہ کاکروچ ہوتے ہیں، جیسا کہ مچھر ہے، مکھی وغیرہ ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، اگر یہ کسی پانی کے اندر مر جائیں تو پانی نجس نہیں ہوگا، چونکہ ان کے اندر ایسا خون نہیں ہے کہ جو ان کے مرنے کے بعد اس پانی کے اندر بہہ کر پانی کو نجس کر دے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمزه ثم لينزعه، کہ جب تم میں سے کسی کے مشروب میں مکھی گر جائے تو اس کو اور زیادہ پانی میں ڈبو دے اور پھر نکال کے پھینک دے اور اس پانی کو، مشروب کو پی لے۔ تو کوئی بھی چیز ہے پینے والی تو اس کو پی لے، یعنی اگر اس کا دل مانتا ہے تو اس کو پی سکتا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو جب مکھی، آپ جانتے ہیں کہ وہ غلاظت سے بھی اڑ کر آتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا فإن في أحد جناحيه داء وفي الأخرى شفاء وفي الآخر شفاء، اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور ایک پر میں شفا ہوتی ہے۔ جب آپ اس کو پانی کے اندر غوطہ دو گے تو عموماً وہ بایاں پر نیچے لگاتی ہے بیماریوں والا، جب دوسرا پر آپ اندر لگاؤ گے تو وہ اس بیماریوں کے جو جراثیم ہیں، بیماریاں پھیلانے والے جو ہوتے ہیں، ان کو وہ کنٹرول کر لیں گے، اور اس طرح وہ مشروب جو ہے وہ آپ کے لیے بیماریوں کا موجب نہیں بنے گا، بلکہ وہ آپ کے لیے جو ہے وہ صحت مند ہوگا انشاءاللہ۔ تو لہٰذا اسی طرح مکھی کی طرح جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں جن کے اندر خون نہیں ہوتا، بہنے والا خون، مطلب کہ اگر ان کو مار دیا جائے تو خون ان کے اندر ہوتا ہی نہیں، تو ایسے جانور اگر ایسے کیڑے مکوڑے، حشرات اگر پانی کے اندر گر جاتے ہیں تو پانی نجس نہیں ہوتا، کیونکہ ہم، دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بالکل بلی کی طرح، ان سے بھی ہمارا چھٹکارا نہیں ہے، ان سے بھی ہمارا چھٹکارا نہیں ہے۔ ہمارے کھانے پینے کی چیزوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کاکروچ بھی چلے جاتے ہیں، اور بھی کہ مطلب مچھر گر جاتا ہے، بسا اوقات گوالا جب دودھ نکال رہا ہوتا ہے بھینسوں سے تو مچھر اندر چلا جاتا ہے، اس طرح کئی اور چیزیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے کوئی چیز نجس نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے اندر ایسا خون ہی نہیں ہے کہ جو بہہ کر اس کو نجس کر دے، لہٰذا پانی کے اندر کیڑے مکوڑے گرنے سے وہ نجس نہیں ہوتا۔ آگے ہمارے پاس ہے نجاستوں کے احکام و مسائل، نجاستوں کے احکام و مسائل۔ تو سب سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جب کوئی موضوع شروع کرتے ہیں تو اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف ہم پڑھتے ہیں، اور تعریف کے بعد اس کی اقسام وغیرہ اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں جو ہے وہ نجاست کی ڈیفینیشن اور تعریف لغوی اور اصطلاحی اعتبار سے پڑھتے ہیں، پھر ہم اس کی دیگر اقسام کی طرف جائیں گے۔
تو لغوی اعتبار سے نجاستن اصل میں لفظ ہے نجاستن، لیکن ہمارے اردو میں نجاسہ لکھا جاتا ہے نجاست، لیکن اصل ہے نجاستن. یہ ناجسا ینجسو اور تنجسا یتنجسو سے مصدر ہے. جیسے آتا ہے نا ضربا یضربو ضربن، ضربا یضربو ضربن، ضربا اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، ضربن مارنا. تو اسی طرح ناجسا ینجسو، ناجسا وہ نجس ہوا، ینجسو نجس ہوتا ہے، نجاستن نجس ہونا. اسی طرح تنجسا یا تنجسو کا معنی بھی یہی ہے، جس کا معنی ہے ناپاک یا نجس ہونا. اور باب انجسا ینجسو یہ متعدی ہے. باب انجسا ینجسو آگے نجسا ینجسو کسی دوسرے کو نجس کرنا، یعنی نجسا ینجسو بذات خود کسی چیز کا نجس ہونا، اور انجسا ینجسو کسی دوسرے کو نجس کرنا، یعنی یہ متعدی ہے. پہلا لازم باب ہے اور یہ دوسرا متعدی ہے. تو انجسا ینجسو کسی دوسرے کو نجس کر دینے والی چیز، اور نجسا ینجسو بذات خود جو چیز نجس ہو اسے کہتے ہیں کہ فلاں نجس ہو گیا یا نجس ہے. لیکن انجسا ینجسو نجسا ینجسو کسی دوسرے کو نجس کرنے والا، یعنی جس کا معنی ہوتا ہے ناپاک کرنا. اصطلاح میں جب ہم بات کرتے ہیں مطلب نجاست کی، تو اس سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ چیز جسے انسانی فطرت سلیمہ گند اور کبھی سمجھتی ہو، یعنی گندا اور کبھی سمجھتی ہو، اور شارع نے اس سے بچنے کا حکم بھی دیا. یعنی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ہاں وہ چیز گندی ہو، لیکن شارع نے مطلب کہ وہ بعض لوگوں کے ہاں ہو، بعض لوگوں کے ہاں نہ ہو. یا بعض لوگ آپ دیکھیں ہمارے ہاں مطلب ہم مسلمان الحمدللہ ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں، طہارت کے مسائل دیگر چیزیں، لیکن آپ دیکھیں یورپ کے اندر بعض چیزیں ان کے ہاں نجس ہیں ہی نہیں، مطلب کہ ان کے ہاں وہ عام نارمل چیزیں ان کو سمجھتے ہیں. تو یہاں اس وجہ سے میں نے ذکر کیا فطرت سلیمہ، جو سلیم الفطرت انسان ہیں ان کے ہاں جو چیزیں کبھی اور گندی سمجھی جاتی ہیں اور اللہ نے اسے بچنے کا حکم بھی دیا ہے وہ نجاست ہے. لہٰذا وہ چیز اگر کہیں لگ جائے گی کپڑے کو بدن کو تو اس کو آپ کو پاک کرنا ہوگا. تو لہٰذا نجاست جو ہے اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جسے انسانی فطرت سلیمہ گندا اور کبھی سمجھتی ہو اور شارع نے اسے بچنے کا حکم دیا ہو. نجاست کی دو اقسام ہیں، جیسا کہ یہ بات جو ہے وہ واضح ہے. ایک ہے نجاست عینی اور دوسری ہے نجاست حکمی. ایک ہے نجاست عینی اور دوسری نجاست حکمی ہے. نجاست عینی یعنی جو بذاتی ہی نجس ہو، بذات خود نجس ہو، اور اسے کسی صورت میں بھی پاک نہیں کیا جا سکتا. یعنی عینی سے مراد جو ہے ہی نجس، غلاظت. نجاست عینی سے مراد غلاظت ہے، جیسا کہ مطلب یہ گدھے کی لید ہے، نجس خون ہے، پیشاب ہے، کتا وغیرہ ہے. اب مجھے بتائیں کہ اگر آپ کتے کو 100 بار بھی لیکس صابن سے نہلا دیں تو کیا اس کی نجاست ختم ہو جائے گی؟ ہاں جی عرفان صاحب. نہیں شیخ صاحب. ہاں تو یہ نجاست عینی جو ہے اس کو کبھی پاک نہیں کیا جا سکتا، قطعاً بھی پاک نہیں کیا جا. اسی طرح گدھے کی لید ہے، گدھے کی لید کو آپ دھوتے ہیں جو مرضی اس کو پاک کر سکتے ہیں، اور یہ دوسروں کو پاک ناپاک کر دیتی ہیں لیکن یہ خود پاک نہیں ہو سکتی. یہ دوسروں کو ناپاک کر دیتی ہیں لیکن خود یہ پاک نہیں ہو سکتی. پیشاب بذات خود نجس ہے، خون نجس ہے. مطلب نجس خون سے مراد جو مینسز وغیرہ کا ہوتا ہے، ہر طرح کا خون نجس نہیں ہوتا. یا مراد نجس خون ہے جس کو نجس سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ مینسز وغیرہ کا خون ہے، یا ابھی جو شرمگاہ سے نکلتا ہے خون جس طرح کا بھی وہ سارا. لیکن جو جسم سے پاک حصے سے نکلتا ہے خون وہ نجس نہیں راجع قول کے مطابق، جیسا کہ انشاءاللہ آگے اس کی ہم وضاحت کریں گے اور یہ مسئلے سارے آئیں گے. تو پیشاب اس کی جتنی بھی تحلیل کر لیں وہ پیشاب ہی ہے. کتا اس کو جتنا بھی دھو لے وہ کتا نجس ہی ہے. گدھے کی لید ہے، ایک صورت میں گدھے کی لید جو ہے وہ بدل جاتی ہے. جب آپ بائے صحرا کے اندر دیکھتے ہیں عموماً کہ جانوروں کا گوبر وغیرہ، گدھے کی لید وغیرہ پڑی پڑی مٹی بن جاتی ہے. جب اس میں تحلیل ہو جاتی ہے مٹی بن جائے تب اس کا حکم مٹی والا ہوگا، لیکن جب تک وہ اپنی اصلی حالت پہ ہے تب تک وہ نجس ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے اسے استنجا نہیں کیا اور آپ نے استنجا کرنے سے منع کیا ہے کیونکہ وہ نجس ہے. یہ مطلب ہے عینی یعنی اس کی ذات ہی نجس ہے، وہ بذاتی ہی نجس ہے، کسی دوسرے کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ بذاتی ہی نجس ہے. اور نجاست حکمی سے مراد حدث ہے جس کے دونوں اقسام ہم پڑھ چکے ہیں، اکبر اور اصغر. یعنی نجاست حکمی یعنی انسان حکمن نجس ہو گیا، یعنی انسان کو جنابت لاحق ہوئی اور انسان نجس ہو گیا. مینسز آئے خاتون کو کسی عورت کو تو وہ نجس ہو گئی. لیکن یہ حکمن ہے. حکمن کا مطلب اگر آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں تو آپ نجس نہیں ہوں گے. مطلب اگر ایک انسان جنبی ہے تو کیا آپ جنبی کو ہاتھ لگانے سے نجس ہو جائیں گے؟ نہیں، قطعاً بھی ایسا نہیں ہے. تو یہ مطلب ہے. لیکن نجاست عینی کو آپ ہاتھ لگائیں گے تو آپ نجس ہو جائیں گے. یعنی پیشاب ہے، لید ہے یا کتا وغیرہ ہے، اس کو آپ ہاتھ لگائیں گے آپ نجس ہو جائیں گے.
یعنی کتے کا مسئلہ ایک مطلب اختلافی مسئلہ یہ الگ ہے، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. بہرحال یعنی یہ چیزیں ایسی کہ آپ اس کو ہاتھ لگانے سے آپ نجس ہو جائیں گی اگر وہ لگ جاتی ہے آپ کے کپڑے پر. لیکن حکمی سے مراد یہ ہے کہ وہ حکم نجاست کا ہے، اس کو آپ غسل سے وضو سے ختم کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایک جنبی آدمی کا ہاتھ لگ جائے کہیں تو وہ کپڑا آپ کا نجس نہیں ہوگا. اسی طرح اگر جو ہے وہ انسان وضو نہیں کیا ہوا تو وہ انسان تو پاک ہی ہے، لیکن وہ ایک حکمی اعتبار سے نجس ہو چکا ہے کہ جب تک وہ اس حکم کو ختم نہیں کرے گا حدث کو، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن کی تلاوت نہیں، قرآن کو چھو نہیں سکتا مطلب. تو یہ حکمن ہے، یعنی حکم ہے یہ. باقی جو ہے وہ اس کی نجاست وہ والی نہیں ہے جو نجاست عینی ہے. تو یہ حکم اس کا نجس کا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ٹچ کرنے سے نجس نہیں کرے گا آپ کو. اگلا مسئلہ ہمارے پاس ہے اور یہ آخری مسئلہ ہے، اور میرے خیال میں اس کو ہم اگلے لیکچر تک جو ہے وہ مؤخر کرتے ہیں. اس مسئلے کو تھوڑا لمبا ہے مسئلہ، تو یہاں تک ہم اکتفا کرتے ہیں. تو مسئلہ نمبر 1، یعنی یہاں نجاستوں کا آگے مسائل شروع ہو چکے ہیں کہ بچے کے پیشاب کو، بچی کے پیشاب کو کیسے پاک کرنا ہے. اگرچہ اس کی طرح میں نے پہلے اشارہ کیا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ ہم تفصیل سے مسئلہ پڑھیں گے. اور اس میں حکمت کیا ہے، بچی کے پیشاب کو کیوں دھونے کا حکم ہے، بچے کے پیشاب پر چھینٹے مارنے کا کیوں حکم ہے، دونوں میں فرق کیوں کیا گیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. واللہ تعالی عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.